MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ صحابہ کے زمانے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قوم پر فوج کشی کرتے تھے، حملہ کرتے تھے، وہاں جانے سے پہلے خط لکھتے تھے، اسلم تسلم، اے لوگو اسلام قبول کر لو، سلامتی کے ساتھ رہو گے، امن میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَإِلَّا آتِيكَ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ، ورنہ میں جو ہے تم پر ایسی قوم لے کر آؤں گا جن کے پاس موت عزیز ہے جس طرح تمہارے پاس زندگی عزیز ہے، ایسی قوم میں لے کر آؤں گا تمہارے پاس۔ وہ حالت بدل گئی، تبدیلیاں آ گئی، قوم کے اندر حالات بدل گئے، اس وجہ سے دنیا کی قوم ہم پر جھپٹ پڑ رہی ہے۔ بے شک اللہ میری امت کو یا امت محمدیہ کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری امت گمراہ نہیں ہوگی، پوری امت گمراہی میں نہیں ہوگی، جیسا کہ اور حدیثوں میں آتا ہے ایک جماعت حق پر ہوگی۔ حق پر ہونے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ میجارٹی میں ہوں، چند افراد بھی ہو سکتے ہیں حق پر ہوں۔ مائنارٹی اور میجارٹی کا مسئلہ نہیں ہے حق کے لیے، ایک آدمی بھی حق پر ہو سکتا ہے 9 کے مقابلے میں۔ اس طریقے سے پوری امت گمراہی پر نہیں ہوگی، کچھ لوگ حق پر قائم رہیں گے، جو حق پر رہیں گے اللہ کی نصرت شامل ہوگی ان کے ساتھ۔ اس لیے یاد رکھو یہ دین کامل ہے، ہر زمانے کے لیے ہے۔ ایسا نہیں بول سکتے آپ اسلام پرانا ہو گیا ہے، اپڈیٹ نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے تبدیلیاں چاہیے، نعوذ باللہ، کہ عورتوں کو آزادی چاہیے، بے پردہ گھومنا چھوڑنا چاہیے، یہ سب دنیا کے تصورات، نظریات ہیں۔ لیکن دینی اعتبار سے آپ دیکھو اللہ نے ہر لحاظ سے دین کو کامل کیا۔ مردوں کو جو ہے جو ذمہ داریاں دی وہ اپنی جگہ پر، عورتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی جگہ پر۔ یہاں جو ہے دین ہر لحاظ سے، ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں صحیح رہنمائی کر رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا اسلام داخل ہو کر رہے گا ہر کچے گھر میں، جھوپڑی میں، ہر پکے گھر میں، ہر بلڈنگ میں، لوگ چاہیں یا نہ چاہیں، لوگ پسند کریں یا نہ کریں، اسلام داخل ہو کر رہے گا فرمایا۔ دنیا ہزار مخالفت کر رہی ہے، خاندان خاندان، بستی بستی، کئی چرچ مسلمانوں کے حوالے ہو گئے یورپ کنٹریوں میں، مسجدوں میں بدل گئے کئی چرچ۔ ایک طرف فرقہ پرست عناصر اسلام کو دبانا چاہتے ہیں، اس کی فطرت میں اللہ نے ابھرنا ہی رکھا ہے۔ یہ اس دین کی خاصیت خصوصیت ہے، یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظالم قوم کو اللہ نیست و نابود کر کے رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ظلم کی تاریخ جو ہے دوام کے ساتھ نہیں باقی رہتی، ہر رات کے بعد صبح ہونا یقینی ہے، تو ہر ظالم کا انجام برا ہونا یقینی ہے۔ اس لیے یاد رکھو جہاں مسلمان آزمائش میں ہیں، یہ آزمائش انہیں نکھارنے کے لیے ہے، انہیں جو ہے اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے جان میں، مال میں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. رواہ البخاری. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، خیر امت جیسے لقب سے نوازا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرما کر ہم پر عظیم میں احسان فرمایا۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی خیر امت کا جو فریضہ ہے اس فریضے کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیت کا کچھ حصہ بخاری شریف سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا۔ خصوصاً امت مسلمہ کی خصوصیات کو پہچاننا آج کے زمانے میں اس لیے ضروری ہے کہ دور حاضر میں امت مسلمہ، اس کا سیاسی حال بلکہ اس کا وجود، سیاسی وجود تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اقتصادیات اگر آپ بزنس میں دیکھیں، تجارت میں دیکھیں، غیر قوم غیر اقوام پر اس کی پورے اقتصادیات کا انحصار ہے۔ جہاں مسلم اقلیت میں ہیں، مائنارٹی میں ہیں، میجارٹی کا ظلم کے شکار ہو چکے ہیں، فرقہ پرست عناصر جیسے چاہے انہیں استعمال کرتے ہیں۔ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں لیکن افسوس کی بات یہ کہ دنیا پرست ہو گئے ہیں، الا ماشاء اللہ، مادہ پرستی غالب ہے، اور امت کے بعثت کا مقصد ان کے ذہنوں سے نکل چکا ہے، خود غرض بنے ہوئے ہیں۔ امت مسلمہ میں دنیا کی ہر قوم اس پر جھپٹنا چاہتی ہے، امت مسلمہ پر، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا: یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی خصعتها او من قلۃ یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پوری امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ویسے امت مسلمہ پر ایک زمانہ آئے گا کہ ساری امتیں ان پر حملہ کرے گی، ٹوٹ پڑے گی۔ صحابہ بڑے تعجب سے پوچھے: یا رسول اللہ، کیا وہ زمانے میں ہماری تعداد کم ہوگی، بالکل مائنارٹی میں ہوں گے؟ فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد آج کے مقابلے میں زیادہ ہی ہوگی۔ پھر فرمایا: وَيَدْخُلُ فِيكُمُ الْوَهْنُ۔ اس کا سبب صحابہ پوچھے کیا سبب ہے کہ ہم لوگ تعداد میں ہر لحاظ سے زیادہ ہونے کے باوجود پھر بھی ہم مغلوب ہوں گے، دنیا کی قومیں ہم پر غالب آئیں گی؟ اس کا آپ سبب بتایا، وہن داخل ہوگا۔ پھر آپ نے وضاحت فرمائی، وہن یہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے اندر دنیا کی محبت غالب آئے گی اور موت سے نفرت کرنا شروع کر دو گے۔ اس لیے کہ صحابہ کے زمانے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قوم پر فوج کشی کرتے تھے، حملہ کرتے تھے، وہاں جانے سے پہلے خط لکھتے تھے: اسلم تسلم، اے لوگو اسلام قبول کر لو، سلامتی کے ساتھ رہو گے، امن میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَإِلَّا آتِيكَ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ، ورنہ میں جو ہے تم پر ایسی قوم لے کر آؤں گا جن کے پاس موت عزیز ہے جس طرح تمہارے پاس زندگی عزیز ہے، ایسی قوم میں لے کر آؤں گا تمہارے پاس۔ وہ حالت بدل گئی، تبدیلیاں آ گئی، قوم کے اندر حالات بدل گئے، اس وجہ سے دنیا کی قوم ہم پر جھپٹ پڑ رہی ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ ہم نے اپنی حیثیت کو اور مقام کو نہیں پہچانا۔ عالمی سطح پر بول رہا ہوں،
عالمی سطح پر مسلم قوم کا جو حال ہے امت محمدیہ کا، اپنی حیثیت اور مقام کو نہیں پہچانے۔ مصائب سے جو مصیبتیں آ رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، جان کی، مال کی، تن من دھن کی جو قربانیاں مسلمان دے رہے ہیں موجودہ حالات میں مختلف جگہوں میں، ان تمام مصائب کا تعلق جو ہے اللہ کی حکمت سے ہے۔ اللہ کی حکمتوں کو ہم لوگ نہیں جانتے، نہیں سمجھتے۔ اللہ کی جو انعامات ہم پر ہیں، ان انعامات کو ہم لوگوں نے نہیں پہچانا، فضائل سے واقف نہیں ہیں، اور ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں سے بھی ہم واقف نہیں ہیں، اور امت کی جو اہم خصوصیات ہیں اس سے بھی واقف نہیں ہیں۔ بے عملی کا شکار ہیں، بد عملی کا شکار ہیں، بد عقیدگی کا شکار ہیں، امیدوں پر، آرزوؤں پر ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں۔ ایمان تو ہے، عمل سے خالی ہے، ایمان تو ہے، عمل سے خالی ہے، امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ حقیقت میں ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں بہت دور پیچھے ہیں ہم لوگ۔ اس لیے میں نے سوچا کہ خاص کر امت محمدیہ کو اس کی خصوصیات کیا ہیں، امتیازات کیا ہیں، اور اس امت کی جو حیثیت کیا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں جاننا چاہیے تاکہ ہمارے اندر حرکت ہو، حرکت عمل ہو، اور ہم جو ہے اپنے مقصد کو پہچان کر اللہ کو راضی کر سکیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے فائدے کے لیے برپا کیے گئے ہو۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہو گے، وتنہون عن المنکر، برائی سے تم لوگوں کو روکتے رہو گے، وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان کامل اور یقین رکھتے رہو گے۔ استمرار کا صیغہ ہے، مضارع کا صیغہ۔ تمہارے اندر امر بالمعروف کا فریضہ ہونا چاہیے، اس فریضے کو نبھانا چاہیے، نہیں عن المنکر کا فریضہ بھی انجام دینا چاہیے، اور اللہ پر ایمان کامل ہو، یقین بھی ہو۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بعثت بنو آدم کے دور میں سب سے بہترین دور میں میری بعثت ہوئی ہے، زمانے کے حساب سے، صدیوں کے حساب سے، یہاں تک کہ میں وہ جس زمانے میں مبعوث ہوا ہوں، جس زمانے میں میں موجود ہوں، وہ زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ آپ نے فرمایا زمانے کے اعتبار سے بنو آدم کا جو زمانہ ہے وہ سب سے بہترین زمانہ، لیکن جس میں میری بعثت ہوئی وہ زمانہ سب سے بہترین زمانہ، بہترین صدی ہے فرمایا۔ تو اس امت کی خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت یہ بھی ہے اللہ نے اس امت کو، اس کے لیے دین کو آسان بنا کر بھیجا۔ اللہ نے اس دین کو آسان کر دیا، عمل کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے، تبلیغ کے اعتبار سے، پہنچانے کے اعتبار سے دین کو آسان کر دیا۔ فرمایا هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہیں برگزیدہ بنا لیا ہے، چن لیا ہے، تم کو تمہیں سلیکٹ کر لیا ہے، اور دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھا، آسانیاں ہی آسانیاں رکھا ہے۔ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، خاص کر یہ دین جو ہے آسانیوں پر مبنی ہے، کوئی مشقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، عمل کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، ہر پہلو میں، ہر شعبے میں یہ دین عمل کے حساب سے آسان ہی آسان ہے۔ اور اس دوسری خصوصیت اس امت کی یہ بتائی گئی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے اسی امت سے حساب لے گا، حالانکہ امت کے حساب سے آخری امت ہیں، لیکن ہمارا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے نحن آخر الامم، ہم امتوں میں سب سے آخری میں آئے ہیں، وَأَوَّلُ مَن يُحَاسَب، سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا۔ يُقَالُ أَيْنَ الْأُمَّةُ الْأُمِّيَّةُ وَنَبِيُّهَا، اعلان ہوگا کہاں ہیں بھائی امی امت، کہاں ہے ان پڑھ امت، کہاں ہے اس کے نبی کہاں ہیں؟ فَنَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگ سب سے آخر میں تو آئے ہیں، لیکن حساب و کتاب کے حساب سے
ہم لوگ سب سے پہلے ہوں گے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اور تیسری خصوصیت اس امت کی یہ بھی ہے، سب سے پہلے پل صراط پار کرنے والی یہی امت ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ ایک پل جہنم کے درمیان جو ہے بچھائے گا، جہنم کے پیٹھ پر بچھائے گا، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلُ مَنْ يُجِيزُهَا، پل صراط کو پار کرنے والے میں اور میری امت سب سے پہلے ہوں گے، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس امت کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ پل صراط کو پار کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کی امت بھی ہوگی سب سے پہلے۔ چوتھی خصوصیت اس امت کی یہ بھی ہے، سب سے پہلے جنت میں داخلہ ہوگا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی حدیث ہے، نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ ونحن اول من يدخل الجنہ، ہم امت کے حساب سے آخری امت تو ہیں لیکن سب سے آگے رہیں گے قیامت کے دن، اور سب سے پہلے جنت میں ہم لوگ ہی داخل ہوں گے۔ فرمایا جنت میں داخلہ امت محمدیہ کا ہوگا، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایک حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ آدھے لوگ امت محمدیہ کے ہوں گے جو جنت میں جائیں گے۔ جنت میں جانے والوں میں بابا آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ہر نبی کی امت تو ہوں گے ہی، لیکن امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس جنت میں جانے والی آدھی میجارٹی 50% یہ امت محمدیہ کے لوگ ہوں گے۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم لوگ جو ہے جنت میں چوتھائی حصہ ہوگے، 1/4 تمہارا حصہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو فکبرنا، صحابہ اللہ اکبر بولے۔ پھر فرمایا ارجو ان تکونون ثلث اہل الجنہ، نہیں بھائی مجھے امید ہے آپ لوگ 1/3 ہوں گے، 1/3 ہوں گے، 3 میں کا 1 حصہ امت محمدی ہوگی۔ صحابہ فوراً فکبرنا، اللہ اکبر بولے۔ پھر آپ نے فرمایا ارجو ان تکونوا نصف اہل الجنہ فکبرنا، بخاری کی روایت۔ فرمایا نہیں مجھے امید ہے آپ لوگ آدھی تعداد ہوگی پورے جنت میں تم لوگوں کی ہی، گویا کہ 50% جنت میں آپ لوگوں کا ہی میجارٹی ہے، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایک خصوصیت دیکھیے، کچھ حضرات ایسے بھی ہوں گے امت محمدیہ میں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تقریباً 70,000 لوگوں کے بارے میں آتا ہے، یہ لوگ جنت میں جائیں گے، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، براہ راست۔ ان کی صفات بھی ہیں، جھاڑ پھونک نہیں کریں گے، رب پر بھروسہ کریں گے، جنتر منتر جو زمانے جاہلیت کے جو کاما کرتے تھے لوگ اس کے قریب نہیں جائیں گے، داغ نہیں لگاتے تھے یہ لوگ، وہ زمانے میں علاج کا طریقہ داغ لگانے کا بھی تھا۔ فرمایا لا یکتوون لا یسترخون وعلی ربہم یتوکلون۔ تو یہ 70,000 لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے بغیر حساب و کتاب کے۔ فرمایا 70,000 يدخلون الجنہ بغیر حساب، بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں میں 70,000 کی تعداد بھی ہوگی، یہ امت سے ہی۔ امت محمدیہ کو آپ نے فرمایا یہ امت مرحومہ ہے، یہ امت محمدیہ پر اللہ کی خاص رحمت ہوگی، خصوصی رحمت اللہ کی طرف سے ہوگی۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی ہذہ امت مرحومہ لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، آخرت میں ان پر عذاب نہیں ہوگا زیادہ، عذابها فی الدنیا، ہاں دنیا میں کچھ عذاب تو ہوں گے اس امت پر، الفتن والزلازل والقتل، رواہ ابو داؤد۔ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے مقابلے میں دنیا میں کچھ عذاب تو ہوں گے ہی، اس میں سے مثال کے طور پر فتنے عام ہوں گے، دنیا کے فتنے ہوں گے، آزمائشیں آئیں گی، زلزلے قائم ہوں گے، قتل و غارت گری بھی ہوگی۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر کچھ عذاب تو ہوں گے لیکن آخرت میں انہیں امت مرحومہ قرار دیا جائے گا، قابل رحم قرار دیا جائے گا۔ اور ایک خصوصیت اس امت کی یہ بھی ہے، جنت میں سردار جو ہوں گے وہ بھی اس امت کے لوگوں میں سے ہی شمار ہوں گے۔ جنت میں کچھ سردار ہوں گے، کچھ بوڑھے لوگوں کے سردار، نوجوانوں کے کچھ سردار، عورتوں میں کچھ سردار۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ،
جنت میں جو جائیں گے وہ دنیا کے حساب سے جتنے بوڑھے لوگ مرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں سب کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، سب جوان نہیں ہوں گے۔ اس دنیا میں مرنے والوں کے حساب سے جو بوڑھے لوگ ہوں گے ان کے سردار جو ہے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہوں گے۔ پھر فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جو نوجوانوں کی تعداد جو ہوگی دنیا میں ان سب کے سردار جو ہیں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ہوں گے۔ اور فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے بارے میں اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے فاطمہ کیا تو یہ پسند نہیں ہے کہ تو جنت میں اہل جنت کی عورتوں کی تو سردار ہوگی؟ بخاری شریف کی روایت۔ تو اس امت ہی کے لوگوں کو سرداری بھی حاصل جنت میں، بوڑھے لوگوں کے کیٹیگری میں ابو بکر و عمر، نوجوانوں کے کیٹیگری میں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، عورتوں کے لیے مثالی خاتون جو ہے اللہ کے رسول کی لخت جگر نور نظر فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ اس طریقے سے یہ امت جو ہے دنیا میں بھی آخرت کے حساب سے بھی سردار شمار ہوتی ہے۔ امت کے لیے تمام روئے زمین کے حساب سے پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہے، بھی ایک اہم خصوصیت۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا مجھے 5 چیزوں سے اللہ نے مدد کی ہے، 5 چیزیں مجھے دی ہیں جو اس سے پہلے کسی کو اللہ نہیں دیا۔ اس میں سے اہم چیز کیا ہے؟ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، امت جہاں بھی نماز کا وقت پالے پوری زمین نماز کی جگہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، نماز پڑھ لے جہاں بھی نماز کا وقت آئے۔ اور ایک چیز فرمایا احلت لی المغانم، وہ زمانے میں مال غنیمت کو اللہ حلال نہیں کیا تھا۔ مال غنیمت کو وہ لوگ اس زمانے میں میدان میں لا کے رکھتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی جلا دیتی تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے رسول کی امت کے لیے خاص کر مال غنیمت کو اللہ نے حلال کر دیا۔ اور ایک خصوصیت اس امت کی یہ بھی ہے میرے دوستو، یہ امت محمدیہ مکمل طور پر گمراہ نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتے کچھ لوگ گمراہ ہو جائیں، غلط راستے پہ چلے جائیں، ضلالت پر چلے جائیں، بدعت و خرافات میں منہمک ہوں، لیکن پوری امت ٹوٹلی گمراہ ہو جائے ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ضلالہ، بے شک اللہ میری امت کو یا امت محمدیہ کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ وید اللہ مع الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری امت گمراہ نہیں ہوگی، پوری امت گمراہی میں نہیں ہوگی، جیسا کہ اور حدیثوں میں آتا ہے ایک جماعت حق پر ہوگی۔ حق پر ہونے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ میجارٹی میں ہوں، چند افراد بھی ہو سکتے ہیں حق پر ہوں۔ مائنارٹی اور میجارٹی کا مسئلہ نہیں ہے حق کے لیے، یہ ایک آدمی بھی حق پر ہو سکتا ہے 9 پر 9 کے مقابلے میں۔ اس طریقے سے پوری امت گمراہی پر نہیں ہوگی، کچھ لوگ حق پر قائم رہیں گے، جو حق پر رہیں گے اللہ کی نصرت شامل ہوگی ان کے ساتھ۔ اور ایک خصوصیت اس امت کی یہ بھی ہے میرے دوستو، عمل کے حساب سے مقدار کم ہے لیکن اجر کے حساب سے زیادہ ہی زیادہ، ثواب زیادہ ہی زیادہ۔ دیگر امتوں میں یہ بات نہیں تھی، اللہ نے اس امت کے لیے خاص خصوصیت یہ رکھی کہ عمل کم کرو، بعض خاص حالات میں بعض خاص زمانے میں آپ کے لیے اجر ہی اجر۔ جیسے شب قدر ہے، یہ ایک رات کی عبادت جو جسے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر، تقریباً 80 پر 3 سال، 80 پر 4 سال کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے اگر وہ کسی کو مل جائے۔ یہ خاص خصوصیت یہ بھی ہے۔ عرفے کا روزہ ہے، 1 دن رکھ لیے 2 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ عاشورہ کا روزہ 1 دن رکھ لیے، سال بھر کا گناہ معاف ہو گیا۔ شوال کے 6 روزے رکھ لیے رمضان کے ساتھ ساتھ، گویا کہ سال بھر کے روزے کا ثواب مل گیا۔ کسی کو اللہ نے حرم مکی میں نماز کا موقع دے دیا، 1 نماز پڑھ لیے، 1 لاکھ ثواب کا، 1 لاکھ نماز کی فضیلت مل گئی اسے۔ حرم مدنی میں نماز پڑھ لیا، 1 نماز پڑھا، 1000 نمازوں کے ثواب اسے مل گئے۔ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ لیا، 500 نمازوں کے ثواب مل گئے اسے۔ اس طریقے سے بعض خاص اعمال ایسے ہیں بظاہر عمل کم ہے، اجر کے حساب سے وہ عمل عند اللہ بہت عظیم ہے میرے دوستو۔
پھر اسی طریقے سے ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے، یہ دین کامل ہے اور اکمل بھی ہے۔ اللہ نے اس دین کے اندر کوئی کمی نہیں رکھی، اللہ نے دین کو کامل کر دیا، یہ دین مکمل ہو چکا ہے، کوئی اس میں کمزوری نہیں ہے، کوئی کمی نہیں، کسی کو نہ اضافے کی گنجائش ہے نہ کسی کو کم کرنے کی گنجائش ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ خود سورہ مائدہ میں، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ ہر میدان میں کامل رہنمائی موجود ہے۔ زندگی کا کون سا شعبہ ایسا ہے جہاں اللہ نے رہنمائی نہیں فرمائی؟ قیامت تک کے لیے ساری رہنمائی موجود ہے۔ بچہ پیدا ہونے سے لے کر کھیلنے کودنے، 7 سال کے ہونے، 10 سال کے ہونے، جوان ہونے، یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر بوڑھے کے حقوق بھی بتا دیے، یہاں تک کہ میت کے حقوق بھی بتا دیے دفنانے تک۔ یہ دین کامل ہے، مکمل ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، نہ حذف و اضافہ ہوگا، نہ بدعت کی کوئی گنجائش ہی نہیں اس میں۔ اسی لیے صاف فرما دیا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ میرے دین کو مکمل تو کر دیا ہے اللہ نے، صاف فرما دیا، اس کے باوجود بدعتیں اگر آپ اضافہ کرتے ہیں دین میں تو وہ چیز مردود، قابل رد ہے، قابل عمل نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھو، یہ دین کامل ہے، ہر زمانے کے لیے ہے۔ ایسا نہیں بول سکتے آپ اسلام پرانا ہو گیا ہے، اپڈیٹ نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے تبدیلیاں چاہیے، نعوذ باللہ، کہ عورتوں کو آزادی چاہیے، بے پردہ گھومنا چھوڑنا چاہیے۔ یہ سب دنیا کے تصورات، نظریات ہیں، لیکن دینی اعتبار سے آپ دیکھو اللہ نے ہر لحاظ سے دین کو کامل کیا۔ مردوں کو جو ہے جو ذمہ داریاں دی وہ اپنی جگہ پر، عورتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی جگہ پر۔ یہاں جو ہے دین ہر لحاظ سے، ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں صحیح رہنمائی کر رہا ہے۔ دین کے اندر یہ وسعت موجود ہے، خاص کر کے آنے والے زمانے کے ہر نئے مسئلے کا حل باقاعدہ علماء حضرات اجتہاد کریں گے، اجتہاد کر کے اس مسئلے کا حل آپ کو بتائیں گے۔ وہ زمانے میں ہی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب یمن گئے تھے، آپ نے پوچھا ان کو، آپ جا رہے ہو یمن، جا رہے ہو، اہل کتاب ہیں وہاں، سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا، توحید کی دعوت وہ لوگ قبول کر لیں گے، اس کے بعد نماز کے بارے میں بتاؤ، 5 وقتہ نمازیں فرض ہیں، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کے بارے میں بتاؤ۔ یہ سب ترتیبات بتانے کے بعد فرمایا زکوٰۃ بھی ایسا کرو، وہاں جا رہے ہو، سال میں جو زکوٰۃ لینے کا ہے مالداروں سے زکوٰۃ لو، وہاں کے فقراء میں سے تقسیم کرو، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم۔ پھر اس کے بعد آپ نے پوچھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے، معاذ یمن جا رہے ہو، کوئی مسئلہ ایسا آیا جہاں قرآن میں جواب نہیں، حدیث میں جواب نہیں، تو کیا کرو گے؟ پوچھے تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ، قرآن میں تلاش کروں گا، حدیث میں تلاش کروں گا، ورنہ میں اجتہاد کروں گا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر ان کے پیٹھ تھپ تھپا کر بولے اللہ کا شکر، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے جس نے اللہ کے رسول کے خاصیت کو بھی جو ہے اتنی توفیق دی ہے کہ اس دین کو سمجھ کر دین کو عمل کرنے کے لیے، دین پر عمل کرانے کے لیے اس کو رہنمائی اللہ نے عنایت فرمائی ہے۔ الغرض یہ دین مکمل ہے، کامل ہے قیامت تک کے لیے۔ اور ایک خصوصیت اس دین کی یہ ہے، اس دین میں اللہ نے قرآن کو جو نازل فرمایا اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لے لیا۔ آسمانی کتابیں ضائع ہو گئی، لیکن اس دین کا دار و مدار جس قرآن پر ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لے لیا۔ یہ قرآن محفوظ ہے، سینوں میں محفوظ ہے، اندھوں کے سینوں میں محفوظ ہے، بینا کے سینوں میں محفوظ ہے۔ پاگل آدمی پاگل ہو گیا ہے بھائی، اس کے باوجود قرآن اسے اچھا یاد ہے، پڑھتا ہے قرآن بالکل صحیح پڑھتا ہے۔ آدمی گونگا ہے، بات نہیں کر سکتا، حافظ قرآن ہے، قرآن پر صحیح پڑھ رہا ہے۔ اللہ کا یہ اس زمانے کا معجزہ ہے، یہ قرآن اس زمانے کا معجزہ ہے۔ آدمی پاگل ہے، گونگا ہے، قرآن کے معاملے میں صحیح پڑھ رہا ہے۔ اللہ کا شکر دیکھو، نابینا لوگ حافظ ہیں، ان کے لیے قرآن تیار ہوا ہے، بلائنڈ لوگوں کے لیے۔
یہ قیامت تک محفوظ رہے گا، نہ زبر کی، نہ زیر کی، نہ حروف کی، نہ آیتوں کی، کوئی تبدیلی، کوئی تحریف نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے اپنے اوپر لے لیا ذمہ۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اسے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ انجیل اصلی شکل میں نہیں، تورات اصلی شکل میں نہیں، صحیفہ ابراہیم اپنی شکل میں نہیں، کوئی کتاب آسمانی، سب غیر محفوظ، صرف قرآن مجید قیامت تک محفوظ ہے۔ جلانے والے جلائے، کتنے نسخے لوگوں نے جلائے، کتنے حفاظ کو عہد نبوت میں شہید کیا ظالموں نے۔ آپ کے زمانے میں 70 صحابہ شہید ہوئے بھائی، 70 صحابہ وہ زمانے میں، ایک ایک آدمی کی بڑی اہمیت تھی وہ زمانے میں، اس کے باوجود قرآن محفوظ ہے، اس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے۔ بچہ بچہ قرآن کا حافظ، کیسے کیسے عجائب ہیں، غرائب ہیں قرآن کے ساتھ۔ جس طرح قرآن محفوظ ہے، حدیث بھی محفوظ ہے۔ اللہ نے حدیث کی حفاظت کے لیے محدثین سے کام لیا، روایتوں کو انہوں نے محفوظ کیا، بلکہ راویوں کی سندوں کے تعلق سے سندوں کو یاد رکھا، رجال پر بحث جو ہے، رجال الحدیث پر کام ہوا، جرح و تعدیل پر کام ہوا، قیامت تک حدیثیں محفوظ ہیں، اس لیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرح، یہ بھی وحی ضرور ہے لیکن وحی غیر متلو ہے۔ قرآن کو ہم کہتے ہیں وحی متلو، حدیث کو ہم کہتے ہیں وحی غیر متلو۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ کے نبی کی جو حدیثیں ہیں قیامت تک محفوظ ہیں انشاءاللہ تعالی۔ محدثین کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا، باقاعدہ اس پر کام ہو رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اس امت کی خصوصیت میں ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی دین ہیں سب کو کینسل کر دیا، یہاں تک کہ آپ نے صاف فرما دیا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں سوائے ہماری شریعت پر عمل کرنے کے۔ فرمایا لو ان موسیٰ کان حیا ما وسعہ الا ان یتبعنی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، اس لیے کہ ان کا دور ختم ہو گیا، ان کی شریعت ختم ہو گئی۔ اگر کوئی مذہب حق پر ہے، صرف اسلام زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، اس وقت تک قیامت آئے گی ہی نہیں جب تک کہ دنیا میں اللہ بولنے والا باقی رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے جب تک اللہ بولنے والے رہیں گے اس وقت تک قیامت بھی قائم نہیں ہوگی۔ جب اللہ بولنے والا بھی ختم ہو جائے گا تب قیامت کبریٰ ظاہر ہوگی۔ میرے دوستوں یاد رکھو، اس دین کی اہم خصوصیت ہے، اس لیے کہ یہ دین برحق ہے۔ سارے انبیاء کا مذہب بھی اسلام، یہ دین آنے کے بعد اس نے سب کو منسوخ کر دیا۔ ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے، یہ دین غالب ہو کر رہے گا، یاد رکھو۔ اہم خصوصیت اس دین جس کے آپ ماننے والے ہیں، ایک زور ایسا آئے گا، یہ دین غالب ہو کر رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے رسول کو جو بھیجا ہدایت کے ساتھ بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا، کیوں؟ تاکہ سارے باطل ادیان پر غلبہ نصیب فرمائے۔ اور حدیث اس مفہوم میں آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا اسلام داخل ہو کر رہے گا ہر کچے گھر میں، جھوپڑی میں، ہر پکے گھر میں، ہر بلڈنگ میں، لوگ چاہیں یا نہ چاہیں، لوگ پسند کریں یا نہ کریں، اسلام داخل ہو کر رہے گا۔ فرمایا یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ بھی اسلام پر ہی عمل کریں گے، ایک بحیثیت مسلمان، امت محمدیہ کے ایک فرد کے حیثیت سے۔ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، ان کی وفات نہیں ہوئی بھائی، عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ ہیں، انشاءاللہ ضرور قیامت سے پہلے آئیں گے۔ ان کے ہاتھ سے دجال کا خاتمہ ہوگا، دجال کا خاتمہ ہوگا، اسلام پر وہ عمل کریں گے، ٹیکس قبول نہیں کریں گے، صلیب کی علامتیں ختم کریں گے، سوروں کو قتل کریں گے۔ دمشق کے جامع مسجد پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، 2 فرشتوں کے سہارے آئیں گے، حدیث میں آتا ہے۔ الغرض بتانے کا مقصد یاد رکھو، اسلام غالب ہو کر رہے گا،
دنیا ہزار مخالفت کر رہی ہے، خاندان خاندان، بستی بستی، کئی چرچ مسلمانوں کے حوالے ہو گئی یورپ کنٹریوں میں، مسجدوں میں بدل گئے کئی چرچ۔ ایک طرف فرقہ پرست عناصر اسلام کو دبانا چاہتے ہیں، اس کی فطرت میں اللہ نے ابھرنا ہی رکھا ہے۔ یہ اس دین کی خاصیت خصوصیت ہے، یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دین کی اہم خصوصیت یہ بھی ہے میرے دوستو، 5 وقتہ نماز آپ پڑھتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے آپ کو 50 نمازوں کا ثواب اللہ لکھ دیتا ہے۔ یہ دین جو ہے آپ کے لیے آسان ہی آسان، دین عمل کرنے کے لیے ہے۔ ہمیشہ نماز پڑھو میرے دوستو، 5 وقتہ نمازیں جو ہیں 50 نماز کے برابر ہے۔ معراج کی رات میں فیصلہ ہو چکا ہے میرے دوستو۔ اس دین کے اہم خصوصیتوں میں ایک یہ بھی ہے، اللہ نے اس امت کو سارے لوگوں پر گواہ کی حیثیت سے قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اس امت کو اللہ نے معتدل امت بنایا۔ دوسرا اہم کام کیا ہے؟ لوگوں پر گواہی دینے والی یہ امت ہوگی۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہماری گواہی پر رسول گواہی دیں گے کہ ان کی گواہی بالکل صحیح ہے۔ یہ امت گواہی دینے والی، شہادت دینے والی، رسولوں پر گواہی دے گی، ان کے دعوت پر، ان کی تبلیغ پر، یہ سب کچھ گواہی دینے والی یہ امت ہے میرے دوستو۔ اللہ نے اس دین میں اہم خصوصیتیں رکھی، اس دین کو آسان بنا دیا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ نے آسانی کا پہلو غالب کر دیا۔ فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھ لو، مسافر ہیں رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں قضا کر لو، حاملہ ہے، دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، مشقت کا معاملہ ہے، بعد میں قضا کر لو رمضان کے روزے۔ کتنے آسانیاں ہی آسانیاں۔ پانی نہیں ہے تیمم کر لو بھائی، پانی نہیں ہے ٹھیک ہے، 10 سال بھی پانی نہیں ملا تیمم کر لو۔ وضو کے جگہ میں بھی، غسل کے جگہ میں بھی تیمم برابر ہو جاتا ہے۔ الغرض یہ دین کے اندر اللہ نے ہر پہلو میں آسانیاں ہی رکھا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ یاد رکھو ایک بڑی اہم خصوصیت ہے اس امت کی، قیامت کے دن یہ امت پہچانی جائے گی کیسے؟ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین، میری امت کو میں کیسے پہچانوں گا معلوم ہے؟ آثار وضو، چہرہ، 2 ہاتھ 2 پیر جو آپ وضو میں دھوتے ہیں، یہ اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں یہ دیکھ کر پہچانوں گا یہ امت محمدیہ کے لوگ ہیں۔ امت محمدیہ کی پہچان کیا ہوگی قیامت کے دن؟ آثار وضو چمک رہے ہوں گے، دور سے ہی پہچان لیے جائیں گے میرے دوستو۔ یہ تمام چیزیں کیوں ہیں؟ کہ ہم جو ہے عمل کریں، دین کو سمجھیں، اس دین کو اپنے زندگی میں لاگو کریں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، ہر لحاظ سے ہم یاد رکھیں کہ ہم جو ہے خیر امت، یہ لقب جو اللہ ہم کو دیا ہے، کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں ہماری۔ خیر امت کا کام کیا ہے؟ فرمایا شروع میں ہی، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اللہ پر کامل یقین رکھنا۔ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، خاص کر بعض ممالک میں، بعض مصیبتوں کا دور جو چل رہا ہے، آزمائشیں جو چل رہی ہے، دائمی نہیں ہوں گی، دائمی نہیں ہوں گی۔ ہر مصیبت کے بعد اللہ آسانی ضرور پیدا کرے گا، مسجد اقصی ضرور آزاد ہو کر رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی شہادتوں کو، ان کی قربانیاں، ان کی تن من دھن کی جو قربانیاں ہیں، اللہ اسے رائے گا نہیں کرے گا۔ ظالم قوم کو اللہ نیست و نابود کر کے رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ظلم کی تاریخ جو ہے دوام کے ساتھ نہیں باقی رہتی، ہر رات کے بعد صبح ہونا یقینی ہے، تو ہر ظالم کا انجام برا ہونا یقینی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، جہاں مسلمان آزمائش میں ہیں، یہ آزمائش انہیں نکھارنے کے لیے ہے، انہیں جو ہے اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے جان میں، مال میں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہر لحاظ سے آزمائش دنیا میں آئے گی، لیکن إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ ہے اللہ کا قانون۔
مشقت کے بعد آسانی، فإن مع العسر یسرا، اللہ کا قانون ہے، دو بار فرمایا۔ مشقت کے بعد آسانی آ کر رہے گی، آزمائشیں ہمیشہ نہیں چلے گی، ظالم ہمیشہ جو ہے غالب نہیں رہے گا۔ کیسے کیسے ظالم دنیا میں آئے، نیست و نابود ہو گئے۔ فرعون کہاں چلے گیا، حامان کہاں ہے، قارون کہاں ہے، نمرود کہاں ہے، کیسے کیسے ظالم دنیا میں آئے۔ کیا ان کی تاریخ آج بھی باقی ہے؟ نہیں ہے۔ ذکر جمیل باقی ہے؟ نہیں ہے۔ لعنتی ہو گئی یہ سب۔ اس لیے یاد رکھو، مظلوم کی حمایت اللہ ضرور کرے گا، اور ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے، عزت کے ساتھ جینے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے، ایمان کی حفاظت کرنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت اللہ فرمائے، وہاں کے مسلمانوں کے اللہ حفاظت فرمائے، ان کے جان کی، مال کی، عزت و آبرو کے اللہ حفاظت فرمائے، مصیبتوں سے اللہ انہیں جلد سے جلد آزادی نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس دین حنیف پر مکمل طور پر عمل کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ جو خصوصیتیں اس امت کے اللہ نے، اس کے رسول نے جو بتائی ہیں، اسے سمجھ کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر من نصر الدين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المستضعفين، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين في فلسطين، اللهم شتت شملهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم خرب بيوتهم، اللهم يتم أولادهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، عباد الله اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔